جی السلام علیکم عزیز خواتین و حضرات. لائیو ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری و ساری ہے, چہل پہل بھی ہے, ریسیپی بھی. آج ایک کھانے کی ترکیب آپ شاپا سے یقیناً سیکھ پائے ہوں گے. لیکن اب ہم جس اپنے پروگرام کے مرحلے یا سلسلے کی طرف جا رہے ہیں وہ آپ کا سب سے محبوب سیگمنٹ اگر ہم اسے کہیں تو غلط نہیں ہوگا, جس میں گتھیوں کو سلجھایا گیا, آپ کے سوالات کے جوابات بھی دیے گئے اور آپ میں بہت مقبول بھی یہ سلسلہ رہا. اور یہ جن شخصیت کی وجہ سے یہ اس سلسلے میں اس میں وہ جو ساری رونق اور وہ جو نور رہتا ہے وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. خطیب اعظم پاکستان مولانا شفیع قاضی صاحب کے صاحبزادے ہیں, متعدد کتابوں کے مصنف ہیں, خطیب ملت ہیں اور بہت بڑا نام ہے پاکستان کا اور عالم اسلام کا. مولانا کوکب نورانی اکاڑوی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم مولانا صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. رمضان کی بہت بہت مبارک آپ کو بھی اور آپ کے توسط سے اور یہ ہم ٹی وی چینل کے ذریعے جتنے ناظرین سامعین, اللہ تعالی ہم سب کے لیے اس کو مبارک فرمائے. آمین. اور اس کی برکتیں ہمیں عطا فرمائے. آمین. مولانا صاحب جو فیڈ بیک رہا خاص طور پہ آپ سے نشست کا, تو سب کا ویورز کا یہ بہت ایک فرمائش رہی کہ اس سلسلے کو رمضان کے بعد بھی شروع کیا جائے. تو ایک پروگرام پہ اس سلسلے میں کام ہو رہا ہے کہ رمضان مبارک کے بعد بھی ایک سیریز ایسی شروع ہو سکے گی ہم ٹی وی پہ آپ کے ساتھ؟ نور بھائی, میں اس میں یہ عرض کروں گا کہ دین ہماری وہ ضرورت ہے جو ہر لمحے یعنی زندگی کے ہر شعبے میں, ہر گوشے میں ہمیں رہنمائی چاہیے. اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جب سوال آتے ہیں, چھوٹی چھوٹی باتیں لوگ پوچھتے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اچھا کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک. ان کی کوشش ہے کہ وہ اللہ کی رضا کے خلاف نہ کریں. ٹھیک. اسی لیے پوچھ رہے ہیں, کلیئرٹی چاہتے ہیں, تاکہ اسی لیے تو پوچھ رہے ہیں. بالکل. تو ان باتوں پہ خوشی ہوتی ہے. تو معاشرے میں جب تک یہ چیز رہے گی, کیونکہ اتنی یلغار ہو گئی ہے دوسری چیزوں کی کہ کہیں سے کوئی ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آئے, بہت خوب, تو وہ بہت اچھا لگے گا. ہم ٹی وی اس پر جو کام ہوا ہے وہ یہ کہ ہر جمعے ایک پروگرام فی الحال اس کو سارا سال جاری رکھا جائے. اگر آڈینس نے اس کو زیادہ پسند کیا یا اس کے سلسلے میں تو اس کو بڑھایا بھی جا سکتا ہے. رمضان مبارک کے بعد یہ ہر جمعے کو سلسلہ, یہ پچھلے سال بھی ہونا تھا مگر نہیں ہو پایا, تو شاید صحیح وقت اب آیا ہے, تو اب ہو جائے گا انشاءاللہ. صاحب ایک تو یہ فرمائیے کہ جو مہمان آیا ہے, جو ہمیں میسر آیا ہے رمضان کی صورت میں, اس کی خاطر مدارت, اس کا استقبال, اس کا پروٹوکول کیا ہے, ذرا روشنی ڈالیے. میں اپنی جو کہتے ہیں نا ایک آدمی کی اپنی اپروچ ہوتی ہے, اس کے مطابق بات کر رہا ہوں کہ ہم اس رمضان کے لائق نہیں ہیں. یہ مہربانی ہو گئی ہے ہم پہ. یعنی ہم اگر اپنے آپ کو دیکھیں, اپنی کیفیات, اپنے اعمال کو دیکھیں, ہم اس کے لائق نہیں. یہ صرف میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کا صدقہ کہ ہمیں یہ مل گیا ہے. سبحان اللہ. اب ہم پر یہ ہے کہ ہم اگر اس کی پوری طرح قدر, وہ تو لازمی بات ہے نہیں کر سکتے, کسی قدر بھی نہیں کر سکتے, تو بے ادبی نہ کریں, ٹھیک, بے قدری نہ کریں. دیکھیں اس میں آسانیاں ہیں. جب میرا رب فرما رہا ہے یرید اللہ بکم اليسر, اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے, تو میں اس بات کا یقین رکھوں کہ میرا رب میرے لیے واقعی آسانی چاہتا ہے. میرے لیے روزہ وہ مشقت نہیں ہے کہ مجھ سے برداشت نہ ہو سکے. کیوں؟ میں ڈاکٹر کے کہنے پہ بھی پرہیز کر لیتا ہوں. ٹھیک. بھئی آپ کا آپریشن ہونا ہے, آپ نے 30 گھنٹے کچھ کھانا پینا نہیں ہے, نہیں شکایت کرتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں. کبھی کبھی 3 دن وہ ہمیں فاقے سے رکھ لیتے ہیں اور ہم رہ لیتے ہیں. اچھا ویسے بھی کتنے وقت ایسا ہو جاتا ہوگا کام میں لگے ہوئے ہیں, پتہ ہی نہیں ہے. جی. تو اپنی رضا کے لیے کر لیں. اور ڈائٹ پلانز بھی بن جاتے ہیں, مطلب کہ یہ کھانا ہے, اتنی دیر میں کھانا ہے, وہ بھی ہو جاتا ہے. رب کی رضا کے لیے نہیں کر سکتے. اچھا جبکہ یہ جانتے ہیں کہ وہی خالق ہے, اسی نے بنایا ہے ہم کو, جتنا وہ ہمارا اچھا جانتا ہے. ڈاکٹر کی تھیوری, مشورہ, لوگوں کی رائے میں 1000 بار غلطی ہو سکتی ہے, وہاں تو شبہ ہی نہیں.
اچھا ہمارا مزاج ہے ارے یار وہ فلانا 40 سالہ تجربہ کار ہے, اس کو اتنے عرصے کا ایکسپیرینس ہے, تو اس کی بات میں وزن ہے. یہاں تو وہ سوچ ہی بھی نہیں آ سکتی ایکسپیرینس کی, یا تو رب فرما رہا اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا میں حیران ہوتا ہوں ان لوگوں پر جنہوں نے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر, اب حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں مجھے سخت گرمی کے روزے پسند ہے. اللہ. اب بظاہر دیکھا جائے تو یہ نفس پر ایک بھاری گزرتی ہے یہ بات. کیوں پسند ہے؟ اللہ زیادہ یاد آئے گا, دوسروں کی تکلیف کا احساس زیادہ ہوگا. اللہ یہ سوچنے کی بات. تو وہ میری والدہ کی چچی تھی, میں نے شاید پہلے کبھی سنائی ہے بات. تو وہ پائنتی جو ہوتی ہے چارپائی کی, اس پہ کپڑا نہیں ڈالتی تھی, حالانکہ وہ زیادہ چبھتی ہے. بالکل ٹھیک. چارپائی پہ سونے والوں کو پتا ہوگا, تو اس پہ زیادہ موٹا کپڑا تھا, تو وہ اس پہ کپڑا نہیں ڈالا. میں نے کہا کہ یہ کیا کر رہی ہیں؟ کہنے کہ پھر خدا کے در سے یاد آئے گا. اللہ اکبر. مجھے آج تک وہ جملہ یاد ہے کہ اس طرح کروٹ وہ یاد تو آئے گا, میں بے خبر یا غافل تو نہیں. جی تو رمضان انعام ہے, احسان ہے, فضل ہے, کرم ہے, اور آپ نے تو نام رحمت رکھا ہے. رحمت بلا شبہ ہے کیونکہ رحمت کے دروازے کھل گئے. اب اگر ہم صرف فلسفے میں الجھیں, اپنے آپ کو لگائے رکھیں کہ جی کتنا میں وزن کم کر لوں گا, کچھ لوگ اس میں ہمیں کچھ نہیں ملنا. اچھا کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں سفر پہ جا رہا ہوں, تکلیف ہے, تو اس کو بعد میں قضا کر لوں گا. گنجائش ہے, شریعت ہمیں پوری آسانی دیتی ہے, مگر ایک روزہ میں رمضان کا چھوڑوں اور ساری عمر روزے رکھوں تو وہ رمضان کا بدل نہیں. والیومز کا اتنا فرق. بالکل ٹھیک. تو اس کی ایک ایک ساعت, ایک ایک لمحہ انعام ہے, اور سمجھدار وہی ہے جو موقع ہاتھ سے نہ جانے دے اور ساری نعمتیں سمیٹ لے. وہ کہتے ہیں نا کل کا کام آج کرو, آج کا ابھی کرو. تو میرے ہاتھ میسر ہے, مجھے رب نے دے دیا ہے, تو میں اس میں جتنی برکتیں حاصل کر لوں وہ میری سعادت ہے. اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ ارشاد کہ میری امت کو معلوم ہو جائے کہ رمضان کیا ہے. جملہ دہرائیے گا. میری امت کو معلوم ہو جائے کہ رمضان کیا ہے, تو میری امت تمنا کرے کہ سارا سال رمضان رہے. اللہ. نہ کہتے ہوئے بات بتائی ہے یا نہیں؟ میں نے اسی لیے آپ سے کہا دہرائیے کیا ہے, تو تمنا کرے کہ سارا سال رمضان رہے, یعنی بتا بھی دیا اور چھپا بھی لیا. اب اس سے پتا چلا کہ یہ اچھا. اب اس میں ایک بات اور ملائیے, ایک نیکی کرو 10 گنا ملے گا, ایک نیکی کرو 700 گنا ملے گا, ایک نیکی کرو اس سے زیادہ ملے گا. لیکن واحد نیکی روزہ نہیں بتایا کیا ملے گا. وہ دے گا نہیں, دو طرح اس کی. الصوم لی وانا اجزی بھی, اس کو کھڑے الف کے ساتھ پڑھ لیں, اجزا بھی, دونوں قرات ہیں. روزہ میرے لیے. ایک تو یہ بہت اہم بات ہے, روزہ میرے لیے, اس کی جزا میں دوں گا. ٹھیک, تعداد نہیں کچھ نہیں. اجزا پڑھیں تو میں اس کی جزا ہوں, یعنی وہ نیکی جس کے بدلے رب مل جائے, خود رب مل جائے, چونکہ پوشیدہ عبادت ہے. آپ کے اور اللہ کے درمیان راز ہے. بالکل سے آپ بیٹھے ہیں, مجھے کیا پتا پانی پی کے آئے, بالکل سے, یا میں وہاں سے کچھ کھا کے آیا ہوں, آپ کو کیا پتا. تو یہ راز ہے. تو جب اللہ اور اس کے درمیان ہے بندے کے, تو اللہ نے اس کو جزا کو بھی پوشیدہ رکھ دیا. یعنی قیامت کے دن بہت سی آپ کی نیکیاں دوسرے گناہوں کے بدلے لی جا سکیں گی, روزہ نہیں لیا جائے گا. بڑی اہم عبادت, تو انعام ہے, قدر کر لیں, شکر کر لیں کہ ملا ہے. کسی اور امت کے حصے میں یہ نہیں آیا. اس طرح ہمیں سحری بھی ملی ہے, اور سحری کے مثلاً آپ سحری میں اٹھے ہیں,
صرف آپ نے ایک گھونٹ پانی پی لیا ہے, ایک کھجور کھا لی ہے. لوگوں کو وہ پھینیاں اور کھجلا وغیرہ کی یا اپنے اپنے مزاج ہوتے ہیں ہر ایک لقمہ لیا ہے سحری کی نیت سے. اللہ اور اس کے فرشتے آپ پر رحمت کی دعائیں بھیجتے, رحمت بھیجتے. وہ جو ساری کی جیسے بزرگ کہتے تھے کہ بیٹا اس کا وہ ثواب ہوتا ہے تو وہ رحمت بھیجتے ہیں. اللہ و ملائکتہ کے الفاظ حدیث میں موجود ہیں کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے اس کے لیے رحمت کرتے ہیں, دعا ہوتی ہے, اس پر مہربانی کرتے جو سحری کرتا ہے. کھائیں ہم, پیٹ ہمارا بھرا, نوازش بھی ہم پر ہو رہی, یعنی کھانے پر بھی انعام دیا جائے. میں کہتا ہوں کتنا کرم. اچھا, آپ نے افطاری کرنی ہے. فطور اور سحور عربی میں جمع کے لیے افطاری, سحری, سیری نہیں کہنا چاہیے, وہ جادو کے معنی بن جاتے ہیں. سحری ہے تو افطاری کی, کسی کو ایک کھجور دے دی روزہ کھولنے کے لیے, پورے روزے کا ثواب. اللہ, ایک کھجور کیا گیا ہے, یہ جسچر کے ایک کھجور آپ نے دے دی, ایک گھونٹ پانی دے دیا, یہ ثواب ہے. یہ نہیں ہوگا کہ میں نے روزہ رکھ لیا, یعنی اتنا ثواب. رمضان میں میں خرچ کر رہا ہوں, 1 پیسہ دے رہا ہوں, مجھے 1000 گنا زیادہ ثواب مل رہا ہے. لوگ کوشش کرتے ہیں نا خیرات اس مہینے میں زیادہ کرنے کے, 1000 گنا زیادہ ثواب. آپ اندازہ کیجئے. اور بخاری شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اجود الناس کے الفاظ ہیں. الناس سے مراد تمام انسانوں میں سب سے زیادہ سخی. رمضان میں آپ کے بارے میں ہے کہ ہوا اتنی تیز نہیں ہوتی تھی جتنی آپ کی سخاوت تیز ہوتی. اللہ اکبر. رمضان میں بطور خاص ہوا اتنی تیز نہیں جتنی سخاوت. یہ الفاظ ہے حدیث شریف میں. اور کسی سائل کا مطلب مانگنے والا نہیں تو اس کو کہا ہی نہیں. یہ لا جس کے معنی نہیں, یہ تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر آیا ہی نہیں. اعلیٰ حضرت کا وہ پہلا مصرع جو ہے ان کی نعت کے دیوان کا, واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتا تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. واہ, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. معزز خواتین و حضرات, یہ محفل اللہ ایسی محافل کو جاری و ساری رکھے اور یہ ہمارے دلوں میں موزن ہو جائے سب کچھ. ایک وقفے کی طرف پڑھتے ہیں, وقفے کے بعد جب واپس آئیں گے تو ہمارے ٹیلی فون پہ بھی جو کالرز ہیں ان کی کالز بھی اور آپ کے سوالات جو حاضرین ہیں وہ بھی ہم اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. اور مولانا صاحب کے لیے بہت ساری دعائیں, ہمارے ساتھ ہی رہیے. ایک وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. رمضان ہے رحمت رمضان ہے رحمت رمضان ہے رحمت رمضان. جی السلام علیکم عزیز خواتین و حضرات, آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ہم رحمت رمضان کی لائیو افطار ٹرانسمیشن کے ساتھ. خطیب ملت مولانا کوکب نورانی مکاروی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں. سوالات کا سلسلہ بھی شروع کر رہے ہیں, فون کال بھی آپ کی لے لیتے ہیں. پہلے ٹیلی فون کال سرگودا سے ہمارے پاس ایک کال ہے, سمیرہ. جی السلام علیکم سمیرہ. وعلیکم السلام. نور بھائی, مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ پہلی دفعہ میری کسی پروگرام میں جو کنٹینیو ہے. اور سمیرہ آپ کی کال میں مسئلہ ہے, ہم آپ کو دوبارہ کال ملا لیتے ہیں. تھوڑی سی وہ آواز ہو رہی تھی تو بات کر لیتے ہیں. جی آپ کوئی سوال کرنا چاہ رہے تھے, اپنا نام بتا دیجیے گا اور پھر سوال. جی بسم اللہ. السلام علیکم مولانا. دادی مرزا میرا نام ہے. وعلیکم السلام. تعلق ہے اور ماشاءاللہ سے میں کہیں جمعے کی جماعت میں کہیں بھی دور ہوتا ہوں تو آپ کی مسجد میں آتا ہوں میں, اور کیا مزے ہیں آپ کے جزاکم پیچھے نماز پڑھنے کے, اور جتنے خوبصورت آپ ہیں اتنے عالم. آپ سے ایک سوال یہ مجھے پوچھنا تھا کہ بہت سے لوگوں سے میں نے پوچھا ہے, مجھے بھی نہیں پتا, حضور کے دادا کو تو نام حضور کا جو ہے نا, نانا کا نام مجھے کتنی پتا,
और कुछ उनके मुतालिक मुझे बताना चाहेंगे, हजूर के नाना के मुतालिक। दादा का तो सबको पता है। आप कह रहे हैं हजरत अब्दुल मुत्तलिब का तो पता है? जी, उनको तो पता है, सबको पता है। हो सकता है या हजूर के नाना का नाम यहाँ भी किसी को ना पता हो, तो उनके मुतालिक मुझे कुछ बताएं। कुछ आपके काफ़ी बड़े आलिम हैं आप, मेरे साथ कर लीजिएगा। बहुत अच्छा, और सवाल ले लीजिए जी। और सवाल भी हम आगे कर लेते हैं यहाँ से। जी बीबी। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम सलाम। मेरा नाम मोहम्मद इरम आरिफ है और मैं आपसे ये सवाल करना चाहती हूँ कि अगर रोज़े की हालत में नाक बहुत ज़्यादा बंद हो रही हो तो नोज़ ड्रॉप डालना जायज़ है या नहीं? जैसे बहुत तकलीफ़ हो रही है और सांस ही नहीं आ रहा है बिल्कुल, तो फिर डाल सकते हैं? नहीं, वो ड्रॉप जो होते हैं जिसको आप लिक्विड अंदर जाएगा, अच्छा ठीक, नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। तमाम लोग सुन लें, इनहेलर जो विक्स है, आप अगर उसको भी सूंघेंगी वो भी नहीं अलाउ है। जो खांसी में, नज़ले में लोग वो जो विक्स सूंघ लेते हैं, लगा लें कहीं अपने स्किन पे, वो और बात है, सूंघेंगे रोज़ा नहीं रहेगा। ठीक है, इनहेलर जो लोग सांस के लिए लेते हैं वो भी कोई गुंजाइश नहीं है। ऐसे लोग अगर मरीज़ हैं, तकलीफ़ है, तो अल्लाह ने उनको रुख्सत दी है, क्योंकि उनको दायमी मरीज़ कहा जाता है जब तक ठीक नहीं होते। तो जब वो बीमार हैं तो नेकी कर लें, दूसरा कुछ फिदिया दे दें, लेकिन रोज़ा रखना भी चाहते हैं और वो भी अपनी रियायत के साथ कि जैसे वो कर सकें। तो रोज़ा तो हमने वैसे रखना है जैसे अल्लाह ने दिस इज नॉट ऑन कि आप अपनी रियायत के साथ नहीं। बिल्कुल ठीक, ठीक हो गया, क्लियर हो गया। इरशाद हुसैन साहब मियाँ वाली से हमारे साथ कॉल पे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है भाई? सलामत रहिए। मियाँ वाली से आपने कॉल किया, बहुत ही अच्छा लगा जनाब। मुझे आपका शो बहुत अच्छा लग रहा है, आप सबकी बातें जबरदस्त। और असल में मेरे एक कॉल करने का मकसद ये था कि हमारे मुल्क को जो सूरत हाल दरपेश है, बहुत बुरी पोजीशन है। तो इस सिलसिले में मैं रमज़ान के तवस्सुत से अपील करना चाह रहा था कि हमारा मज़हब इस्लाम सलामती का मज़हब है, अमन का मज़हब है। इसमें किसी को अपने ताकत के ज़रिए नज़रियात फोर्स ना किए जाए जो इस्लाम के सरीन खिलाफ है। तो इस सिलसिले में मैं करना चाह रहा था, ये जो धमाके हो रहे हैं, ये जो बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं, ये तो इस्लाम ये तो नहीं कहता कि बेगुनाह लोगों को यतीम किया जाए, उनको मारा जाए। सवाल तो नहीं आया। और लाखों हजारों आप कोई सवाल करना चाहेंगे? शाह सब अपील तो आपकी बिल्कुल पहुंची, इस पे हम बात भी करेंगे। आप कोई सवाल करना चाहेंगे? मौलाना साहब तशरीफ फरमाएं। जी, मैं उनसे ये पूछना चाह रहा था कि रोजे का असल मकसद, मफहूम जो एक तो है तज़किया नफ्स ना, एक जो अमूमी तौर पे है, जो हमें एक दर्स देने के लिए है, इस रोजे का असल मकसद क्या है? रोजे का असल मकसद क्या है? बात तो इसी हवाले से हो रही है। सीधा सा जवाब मैं क्यों बताऊं, मेरे रब ने बताया है, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि हमें परहेजगारी मिले, हम अपने जाहिर और बातिन को